نمایاں لوگ کون ہیں؟ ارے انہوں نے تو خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، وہ سر حسین کے آگے بڑھ رہا، وہ آگے بڑھ رہا، وہ مسکرا کے دیکھ رہا کہ میرا کام تو محل میں جانے سے پہلے ہی لوگوں نے آسان کر دیا. اور جب دارالعبایا کے دروازے میں چہرے سے لگا ہوا ہے، پتا لگا جسے حسین سمجھ کے گھر پہ جا رہے تھے اسے ابن زیاد نکلا بغیر کسی پراپر پریپریشن کے. اب چرندہ کہنے کا یہ نقصان ہو سکتا، ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال دیا ہے. آج بھی کتنے ہی اس کے چاہنے والے اپنے چہروں پہ پتا نہیں کتنی نقابیں ڈال کے ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں. ہمارے درمیان یہی درجات کرے، یہ باتیں انشاءاللہ کل. مگر کیا تیاری کرنا، اس تیاری میں ہماری عورت کا اسکارف کتنا ہے، ہمارے نوجوان کے چہرے کی داڑھی کتنی ہے. پورا گھنٹہ ہو گیا میں یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کون لوگ کل پلٹ کے نہیں آئے، تو وہ جملے سننے جاتے جاتے کل آئیں گے نہ آج تو سننے. ہمارے کتنے بچوں کا میوزک اور ڈسکو اور ڈانس جو ہے وہ اس تیاری کا حصہ بنے گا. لیکن باقی باتیں کل اور پرسوں 2 دن کی زحمت اور ہے آپ کو جو آنا، جو لوگ آئیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ خط لکھ کر آنے والے اتنی بھی ان کو شرم نہیں کہ ہم نے آقا کو خط لکھ کے بلایا. جب اور کچھ نہ کر سکو تو کم از کم آقا کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے تو سب کو بنا. یہی شہر کوفہ ہے، یہی کوفہ شہر ہے، یہی تو لوگ ہیں جو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. چلے کربلا کی حد تک پھر بھی سمجھ میں آ گئے، مگر کوفے کے بازار کے جو بناتے ہیں اللہ اللہ واقعاً خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رونے کی تاریخیں تو 11 محرم سے شروع پہلا اشرا نہیں، اس کے بعد. یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. جب آقا سجاد سے پوچھا گیا آپ کا سب سے بڑا امتحان کہاں، نہ اکبر کا تذکرہ ہے، نہ قاسم کا تذکرہ ہے، نہ عباس کا اصغر کا ذکر بھی نہیں. الشام الشام الشام. بھائی اس سے آپ کہ یہ جملہ آقا سجاد کا ہے، ایک جملہ آقا حسین کا ہے، ایک جملہ آقا عباس کا اور آپ کی مجلس کا. مولا سب سے بڑا امتحان آپ نے کہا دیا، الشام الشام الشام. مولا حسین بازار کوفہ میں جب یہ قافلہ پہنچا، اچھا عمر صاحب کو جلدی تھی کہ جلدی سے قافلے کو دربار میں لے جائے، اس کو انعام چاہیے. اور اتنے زیاد کہتا ہے کہ جلدی نہیں، قافلے کو روک دو، بازار میں آگے نہ بڑھو. کیوں؟ مجنون کے 2 جملے سنی. پہلا پہلے تو ابھی دربار کا ڈیکوریشن کمپلیٹ نہیں، ہمیں دربار سجانا ہے کہ محمد کی بیٹیاں کوفے کے دھوپ کے اندر چلتے سورج کے نیچے رہے، پہلے سجاوٹ ہے. اور اس بے حیا کا دوسرا جملہ ہے کہ میرا دل جو ہے اس کو تشفی نہیں ہوئی کہ قافلہ چلا، لوگوں نے ایک نگاہ ڈالی، میرا دل چاہتا ہے سارا کوفہ اسی طرح سے محمد کی نوازیوں کا منظر دیکھے. حسین جیسا سارے دنیا میں کوئی گزرا، مگر پورے واقعے کربلا میں ہی وہ منزل ہے جب حسین نے لوگ کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر میں تلاوت قرآن شروع کر دی. کیوں؟ تاکہ یہ معجزہ دیکھ کر کوفے کے مردوں کی توجہ میری جانب ہو جائے، زینب محفوظ ہو جائے، میری سکینہ بچ جائے، میری پورا محفوظ. مولا ہم تو سمجھے تھے کربلا کا پورا واقعہ آپ کو بغیر معجزے کے یہ جہاد جیتنا، تو آپ نے معجزہ کیوں دکھایا؟ اگر معجزے کی اللہ سے اجازت تھی کہ بھائی حسین ایک معجزہ دکھا سکتے تو معجزہ تو اس وقت ہونا چاہیے تھا جب قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، جب مشق سکینہ چھن رہی تھی، جب عسکر کے گلے میں تیر بھال کر تیر بن رہا تھا. حسین کا جواب یہی تو ہوگا یہ مصیبتیں پھر بھی چھوٹی ہیں مگر زینب کی بے بردگی برداشت. سجاد کا شام، حسین کا نو کے نیزہ کے تلاوت،
اور ان سب کے درمیان میرا آقا عباس، غیرت مند آقا عباس، جاکر زینب کا محافظ عباس وہ کہاں؟ یہاں محرم کا قافلہ چلا، شہیدوں کے کٹے سر لوگ نیزہ پر بلند ہوئے، مگر ایک اثر ہے کہ 3 مرتبہ نیزے پہ بلند کیا، تینوں مرتبہ وہ زمین کربلا پہ گر گئے۔ عمر صاحب کو جلدی ہے کہ پوری اپنے گھوڑے کی گردن میں یہ سر مار، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ واحد سر تھا جو پوری کے گھوڑے کی گردن میں بنا تھا، اور جب پوری کا گھوڑا سر جھکا کے دوڑتا تھا تو یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے ٹکراتے شام پہنچا۔ واحد کربلا، مدینے میں کسی نے ہاتھ جوڑے، مولا سجاد کے کس کا کٹا سر؟ مولا سجاد نے مسئلہ نکاحیں نہیں سی، کہا یہ میرے خیرت میں سجاد اس بدلے عباس کا کٹا سر۔ راوی نے کہا مولا یہ عباس کا سر موقع نیزہ میں کیوں نہ ٹھہرا؟ آئے میرا چوتھا امام رو دیا، مجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے گھر کے صحن میں بہنوں کے کھلے باہر ڈالے تھے، آئے وہ لوگ نیزہ سے فرمایا منا میرا مومن کیسے یہ منظر دیتا، میری شہزادی زینب منا میرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلْبِ خدا بندہ آج اس شب جمعہ کا واسطہ معصومے کے بعد کی پہلی شب جمعہ پروردگار مسائل ہے، میں اہل بیت کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سجاد، میرے مظلوم آقا حسین، میرے مظلوم آقا عباس، میری مظلومہ شہزادی زینب، مسائل کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات آج کے مجلس میں آئے، غم حسین کے سوا ہے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ۔ پروردگار کی ساری دعائیں قبول فرما، مجھے واسطہ شہدائے کربلا کے لاشوں کا، ہمارے تمام مرحومین خصوصاً یہ شہدائے کراچی کو آنے کی نیند میں ہی شہدائے کربلا سے بلا فرما، یا بندہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، گندی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی اور روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت کے اہل بیت اور مقصد کربلا کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں کافی ربنا تقبل